سفر المظفر کے وہ ایام اس وقت گزار رہے ہیں جن دنوں مخدوم سید حجویر حضرت ابو الحسن علی بن عثمان المعروف حضرت داتا بن بخش علی حجویری رحمہ اللہ تعالی کے عرس مبارک کے دن ہیں۔ آپ تقریباً 1000 سال پرانے بزرگ ہیں، لیکن آپ کی تعلیمات آج بھی لوگوں کے دلوں کو منور کر رہی ہے۔ جہاں آپ کا مزارع پر انوار و تجلیات کا مرکز ہے، وہیں آپ کی تعلیمات بھی دلوں کو زندگی عطا کرنے والی ہیں۔ قرآن مجید برہان الرشید کی جو آیات میں نے تلاوت کی دوران خطبہ، ہم اللہ تبارک و تعالی سے ہر نماز میں اور اس کی ہر رکعت میں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کا رستہ چلا جن پر تو نے اپنا انعام کیا۔ تو یقیناً حضرت داتا بن بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہی لوگوں میں سے ہیں کہ جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا، وگرنہ بڑے بڑے بادشاہوں کے نام مٹ گئے، بڑی بڑی سلطنتوں کے مالک اور بڑے بڑے جاگیردار اور بڑے بڑے وڈیرے اس دنیا میں آ کر چلے گئے، اور ان کا نام لیوا بھی آج دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اگر داتا صاحب کے نام کے ڈنکے پوری دنیا میں بج رہے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کا ان پر انعام ہے۔ اللہ نے ان کے نام کو بھی زندہ رکھا ہے اور ان کی تعلیمات کو بھی زندہ رکھا ہے۔ یہ حضرات صوفیاء، انہوں نے تصوف کا سبق دیا۔ بعض لوگوں نے، کیونکہ جو اعتراض کرنے والا ہے، جو معترض ہے، اس کو اعتراض کے لیے کوئی نہ کوئی بات، کوئی نہ کوئی بہانہ مل جاتا ہے، کیونکہ اس کا کام ہے اعتراض کرنا، لہذا اس نے کسی نہ کسی بات پر اعتراض کرتے رہنا ہے۔ تو بعض معترضین پیدا ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ تصوف کوئی نئی چیز ہے اسلام میں، لیکن ہمارے صوفیاء نے، اور ان میں سر فہرست حضرت داتا بن بخش علی حجویری رحمہ اللہ تعالی، آپ نے اپنی تحریر میں یہ بتایا کہ تصوف کوئی اسلام میں نئی ایجاد نہیں ہے، بلکہ شریعت پر مکمل طریقے سے اس کے ظاہری باطنی حسن کے ساتھ عمل کرنے کا نام تصوف ہے۔ ایک صوفی جس انداز میں شریعت کو سمجھتا ہے اور جس انداز میں پھر آگے کو سمجھاتا ہے اسے تصوف کہتے ہیں۔
اب ایک صوفی کس طرح سے شریعت اسلامیہ کو سمجھتا ہے؟ شاید اس بات کا ذکر میں نے پہلے اپنے کسی درس میں کیا ہو کہ ایک عالم جو عالم ظاہر ہے، علوم کا عالم، وہ یہ کہتا ہے کہ آپ اگر ہاتھ دھو لیں، کلی کر لیں، ناک میں پانی ڈال لیں، چہرہ دھو لیں، مسح کر لیں، کونیوں سمیت ہاتھ دھو لیں، پیر دھو لیں، آپ کا وضو ہو جائے گا، اور پھر آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ لیکن صوفی، ایک اللہ کا ولی، وہ کس طرح سے دین کو سمجھا؟ اس نے کہا کہ وضو کے لیے جب تم نے ہاتھ دھونے ہیں تو پھر صرف ہاتھ کی میل اور اس کی گندگی کو نہ ہٹاؤ، بلکہ اپنے ہاتھ اس ارادے سے دھو کہ آپ کسی گناہ کے کام میں نہیں پڑیں گے۔ تم نے جب کلی کرنی ہے تو صرف اپنے منہ کو اس طرح سے نہ دھو کہ اس کے اندر جو اگر کوئی چیز ہے تو وہ نکل جائے، بلکہ کلی اس نیت سے کرو کہ اب اس منہ سے جھوٹ نہیں نکلے گا، اس منہ سے غیبت نہیں نکلے گی۔ اب چونکہ دھو لیا ہے ایسے چہرہ دھونا ہے تو پھر اس انداز میں دھو، اس نیت کے ساتھ دھو کہ اب اس چہرے پر لگی آنکھ کسی گناہ کی طرف نہیں جائے گی۔ تو یہ جو باطنی تعلیم ہے یہ ہمیں صوفیاء سے ملتی ہے۔ ہاتھ پیر دھونا یا نماز پڑھنا، اب نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو اب بظاہر ارکان اگر بندہ پورے ادا کر لیتا ہے تو اس سے ہم تو یہ کہیں گے کہ نماز پڑھ لی اس نے۔ لیکن ایک صوفی، ایک تصوف والا، ایک بزرگ، ایک اللہ کا ولی، ایک اہل نظر، وہ یہ کہتا ہے کہ بظاہر تو تم رب کے دربار میں کھڑے ہو گئے، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ تیری عبادت اس طرح ہو کہ تیرا تن بھی یہی ہو اور تیرا من بھی یہی ہو۔ یہ ہے صوفیت، یہ ہے تصوف۔ اسلام کو گہرائی کے ساتھ سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، اس کی باطنی تعلیم کو سیکھنا، سمجھنا، عمل کرنا۔ حضرت داتا بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام کشف المعجوب ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کو پڑھنی چاہیے۔ جو داتا صاحب جاتا ہے، یہ داتا صاحب سے محبت رکھتا ہے۔ اب دیکھیں نا، ہم قرآن مجید میں اللہ سے جب یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کا رستہ چلا جن پر تو نے اپنا انعام کیا، تو ان لوگوں کے رستے پر چلنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے کہ ہمیں پتا ہو کہ ان لوگوں نے کیا کیا ہے یا ان لوگوں نے کیا کہا ہے۔ اگر ہمیں داتا صاحب کے فرامین کا نہیں پتا، اگر ہمیں یہ نہیں پتا کہ داتا صاحب کا موقف کیا ہے، تو ہم اس پر عمل بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے ہر مسلمان کو کشف المعجوب شریف پڑھنی چاہیے۔ جو داتا صاحب جائے وہ پہلے جا کے کشف المعجوب خریدے، یعنی لنگر والی لائن میں کھڑے ہونے سے پہلے۔ اصل داتا صاحب کا لنگر ہے کشف المعجوب شریف، یہ داتا صاحب کا لنگر ہے۔
لیکن ہم اب اہل سنت چونکہ بڑے رنگین مزاج ہو گئے ہیں، اب ہم کتابوں کی طرف نہیں جاتے، ہم وہاں قریب بھی دیکھ لیتے ہیں کہ شاپر بیچنے والا کون ہے، پھر شاپر دیکھ کے ہم وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں، ابھی دیکھ کھلے گی اور لنگر ملے گا، اور پھر ہم اس پر دلیل بھی خود ہی بنا رہے ہوتے ہیں بھائی لنگر میں برکت بڑی ہوتی ہے اور اس کو نہ نہیں کرنا چاہیے، لنگر کو بھول گئے، لنگر کو نہ نہیں کرنی چاہیے، نماز کو نہ کر سکتے ہیں، دادا صاحب کی تعلیم کو نہ کر سکتے ہیں لیکن لنگر کو نہ، اس لیے کہ لنگر ناراض ہو جائے گا، دادا صاحب کی تعلیم کو اگر نہ کرتی تو دادا صاحب ناراض ہو جائیں گے، تو چلو وہ کوئی بات نہیں، بنا لیں گے اگلے چکر میں، لیکن لنگر کو ناراض نہیں کرتا۔ کشف معیوب شریف، حضرت دادا اکبر شریف اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب، آپ نے اس میں کچھ مضامین ذکر کیے ہیں۔ ابتدائی طور پر آپ نے علم کے متعلق لکھا، کس کے متعلق لکھا؟ علم کے متعلق، کہ علم سیکھنا چاہیے، علم سیکھنا چاہیے، اگر بندے کے پاس علم نہ ہو تو حضرت دادا کے بخشی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں یہ کنویں کے اس بیل کی طرح ہے جس کی آنکھوں میں پٹی باندھ کے اس کنویں کے چاروں طرف صرف گھمایا جاتا ہے، اور اس بیل کو اپنی منزل کا بھی پتہ، بولیے سارے، پتہ نہیں ہوتا نا۔ کبھی آپ نے دیکھا کون کے گرد جو بیل گھومتا ہے، پرانے لوگ دیکھتے ہوں گے، تو وہ بس بھاگتے رہتے ہیں، اگر ان بیلوں سے تم پوچھ لے کہ تمہاری منزل کیا ہے تو انہیں اس بات کا علم نہیں ہے، تو بغیر علم کے صوفی نہیں بنا جا سکتا، بغیر علم کے اللہ کا ولی نہیں بنا جا سکتا، کوئی جاہل اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے بھی ولایت عطا کرتا ہے اسے علم بھی عطا فرما دیتا ہے، یا تو بچپن سے ایسے مراحل میں ڈال دیتا ہے کہ وہ باقاعدہ درسیات کو پڑھ کے جاتا ہے، اور بعض صورتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر وہ کبھی مدرسہ نہیں گیا ہوتا لیکن اللہ اسے علم لدنی عطا فرما دیتا ہے، لیکن علم ضرور دیتا ہے، کیونکہ علم کے بغیر بندہ جاہل ہوتا ہے، اللہ کا ولی۔ اب تو ہم نے بدقسمتی کے ساتھ ان کو اللہ کا ولی ماننا شروع کر دیا ہے جو ہمارے معاشرے کے سب سے بڑے جاہل ہوتے ہیں، ہمارے نزدیک پھر وہی اللہ کے ولی بھی ہوتے ہیں، جن کو باقی پلیتی کا بھی نہ پتا ہو وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، جو شریعت کا عامل نہ ہو وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے علم پر زور دیا، وہ علم جس سے آج ہم بھاگتے ہیں، جس سے ہم آج بھاگتے ہیں نا، علم نہیں سیکھتے، علم کے لیے کوئی درس قرآن کا پروگرام ہو جائے تو اس میں ہم بھول گئے، سارے نہیں آتے، اگر اسی درس قرآن کا پروگرام کا اعلان ہو جائے کہ چاولوں کی دیگ بھی ہے تو پھر سارے سب کے پاس ٹائم ہوتا ہے، پھر سب کی مصروفیات ختم ہو جاتی ہیں، تو اب ہمارے ایمان کا معیار چاولوں کی ایک پلیٹ ہے معذرت کے ساتھ، ہمارے ایمان کی عقیدے کی قیمت جو ہے وہ ایک چاول کی پلیٹ کے لیے ہم آ سکتے ہیں، لیکن دین سیکھنے کے لیے
ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اور اس میں آپ سارے حضرات شامل ہیں، میں کسی ایک آدھ کے لیے نہیں کہہ رہا، جو یہاں اعلان سن کے نہیں آتے وہ سارے شامل ہیں۔ علم پر آپ نے زور دیا، اور دوسرے نمبر پر پھر آپ نے فرمایا کہ علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل ضروری ہے، اور اس پر آپ نے ایک حدیث نقل کی کشف المعجوب شریف میں۔ آپ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام اللہ کے حضور یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری ایسے علم سے جس پر عمل نہ ہو، ایسے علم سے جس پر جو علم نافع نہ ہو، ایسا علم جس پر بندہ عمل نہ کرے، تو ایسا علم کسی کام کا نہیں ہے، ایسا علم کسی کام کا نہیں، سارے بولے ایسا علم کسی کام کا نہیں ہے۔ اب آپ سارے افراد کو یہ علم ہے کہ نماز 5 وقت فرض ہے، اور اگر اس پر عمل نہیں ہے تو پھر یہ علم کسی کام کا یہ ہمیں نقصان دے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کی تلاوت فائدے دے گی، ثواب دے گی، اجر دے گی، قرآن سمجھنا چاہیے، اور یہ علم اگر آپ کو عمل پر مجبور نہیں کرتا تو پھر یہ علم کسی کام کا نہیں ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے رب سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ایسا علم دے جس پر ہم عمل بھی کر لیں، علم نافع دے، حتی الامکان کوشش کرے بندہ کہ جو اس نے علم سیکھ لیا ہے اس پر عمل کرے، عمل کرنا چاہیے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ دوری ہے نہ ناری، تو عمل ضروری ہے، عمل کے بغیر زندگی کسی کام نہیں۔ پھر تیسرے نمبر پر آپ فرماتے ہیں کہ علم، عمل اور اللہ رسول کی محبت ضروری ہے، اللہ رسول کی محبت ضروری ہے۔ اچھا، اللہ رسول کی محبت جب ہو جاتی ہے تو پھر عمل کرنے میں آسانی ہوتی ہے، پھر نماز بوجھ نہیں لگتی، پھر روزہ بوجھ نہیں لگتا۔ یہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ گھر میں گیدرنگ بیٹھی ہو تو ایک آدمی بیچ میں نماز پڑھنے والا ہو تو وہ کہتا ہے بس یار مجھے 2 منٹ رکو تو میں بس آیا، میں بس آیا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بس جانا نہیں کرنا ہے، یعنی عادت پوری کرنی ہے نماز واجب۔ اور اگر اسی نماز میں کہیں امام صاحب ذوق میں ہو اور تھوڑی لمبی قرات کر جائے تو پھر پیچھے اس مقتدی کا جو حال ہوتا ہے وہ نہیں ہے، سچی بات ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ذکر کیا کشف المعجوب شریف میں حضرت داتا کی بخشیت کے لیے، تو بات ہے عبداللہ بن مبارک کو ابتدائی ادوار میں ایک خاتون سے محبت ہو گئی، ایک عورت سے محبت ہو گئی، اور محبت ایسی ہوئی کہ آپ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مبارک کہ میں عشاء کی نماز مسجد میں پڑھتا اسی محلے کی، اور پھر اس گلی میں چلا جاتا جہاں اس خاتون کا گھر تھا، اور پھر میں ساری رات وہاں چکر کاٹتا تھا اس کے آنے کے انتظار میں، یعنی وہ بنیرے پر یا چھت پر آئے گی اور 1-2 منٹ ہی بس ہماری بات ہو پاتی تھی، اور اس 1-2 منٹ بعد کے لیے میں ساری رات کا انتظار کرتا تھا۔ اور حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں حیرت یہ تھی کہ مجھے اس پر کبھی غصہ نہیں آیا، اور کبھی اس کے انتظار میں میں تھکا بھی نہیں۔ کہتے ہیں ایک رات سردیوں کی رات تھی، عشاء کی نماز پڑھ کے میں اس کے گھر کی طرف گھومنے لگا، ساری رات گزر گئی، صبح شادی کا وقت ہو گیا،
اور وہ خاتون بنیرے پہ نہیں آئی۔ جب ساری کا وقت ڈھلنے لگا تو وہ آئی بنیرے پر، اور اس نے آج کوئی لمبی بات نہیں کی، بس اتنا ہی کہا کہ آج بات نہیں ہو سکے گی، گھر میں مہمان آئے ہوئے، بس یہ کہہ کے وہ چلی گئی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں وہاں سے واپسی پڑا اور کمال تھا کہ آج وہ آئی بھی میرے دیر سے، بات بھی نہیں کی اور میری محبت بھی بڑھتی گئی، اور بالآخر میں سوچنے لگا کہ یار کتنی اچھی ہے کہ گھر پہ مہمان آئے ہوئے تھے پھر بھی میرے لیے اوپر آئی ہے۔ محبت کرنے والا دلیلیں بناتا ہے۔ کہتے ہیں اتنے میں فجر کی اذان ہوئی اور وہاں مؤذن نے جب صدا دی نا اللہ اکبر اللہ اکبر، بس دن بدل گئے۔ کہتے میرے ذہن میں خیال آیا کہ یار اگر ایک عورت کے لیے ساری رات انتظار کیا جا سکتا ہے تو پھر اللہ رسول کے لیے بھی محنت کی جا سکتی ہے۔ اگر ایک عورت کے لیے ساری رات میں اس کے گھر کے باہر کھڑا ہو تو مجھے تھکن نہ ہو، تو یار پھر اللہ رسول کے لیے بھی اگر میں نماز میں کھڑا ہو گیا تو پھر تھکن نہیں ہونی چاہیے۔ کہتے میں نے توبہ کر دی۔ کیا کرنے کی؟ اللہ ہمیں بھی توفیق دے، اونچی بولو اللہ ہمیں بھی توبہ کی توفیق دے، سچی توبہ کی۔ کہتے بس اس دن جو توبہ کی پھر 60 سال گزر گئے۔ کتنے؟ 60 سال میں ساری رات اللہ کی عبادت میں کھڑا ہوں، کبھی تھکن نہیں ہوئی۔ 60 سال کہتے میں ساری رات اللہ کی عبادت میں کھڑے ہو کر میں نے گزار دی ہے، پھر مجھے کبھی تھکن نہیں ہوئی۔ تو حضرت داتا کی بخش اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اللہ رسول سے محبت کرو، کیونکہ محبت میں پھر الجھن نہیں ہوتی، محبت میں پھر تھکن نہیں ہوتی۔ معبود کا نام سن کے بھی کوئی تھکتا ہے، معبود کے سامنے بھی کھڑے ہوئے کوئی تھکتا ہے۔ اگر آپ اللہ سے محبت کر لیں تو پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں جو تھکاوٹ نہیں ہوتی، پھر اللہ کے رسول کے سامنے کھڑے ہونے میں جو تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ آج ہماری طبیعتوں میں الجھنیں پیدا ہو گئی، الجھن پیدا ہو گئی۔ تھوڑی دیر ہمیں مسجد زیادہ بیٹھنا پڑ جائے تو اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور شادیوں میں اگر زیادہ دیر بیٹھنا پڑ جائے تو وہاں تو بیٹھے رہتے ہیں، کہتے چلو کوئی نہیں یار موقع مل گیا، آپ کی چار گلائی کر لی، تو وہاں آپ کی طبیعت میں گھٹن نہیں ہے، لیکن مسجد آ جائے تو آپ کی طبیعت میں گھٹن پیدا ہوگی۔ اس لیے کہ ہم نے اللہ رسول کو رسمن مانا ہے، ہمیں اللہ رسول سے محبت ویسی نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے۔ ہم یہ صرف کہتے ہیں کہ ہمیں محبت ہے، ہم اللہ رسول کی اطاعت گزار نہیں ہوئے۔ ہماری زندگیاں حضرت داتا کی بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اس بات کو جان لو کہ اگر کوئی تمہیں مقام، مرتبہ، کرامت، عزت ملنی ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کر کے ملنی ہے۔ رسول اللہ کی شریعت سے باہر جا کر اگر تم یہ سوچو کہ تمہیں عزت مل جائے، وقار مل جائے، شرافت مل جائے، کرامت مل جائے، تو یہ خود ساختہ تو ہو سکتی ہے لیکن اللہ کی طرف سے دی ہوئی کرامت نہیں ہو سکتی۔ آج لوگ آپ دیکھ رہے ہیں بہت سارے لوگ جو شریعت کے خلاف کام کر رہے ہیں، ان کی شکل و صورت بھی شریعت کے خلاف ہے، عاملین ہیں اور بڑے بڑے کرتب دکھا رہے ہیں، اور لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، دیوانے لوگ، رش لگے ہوئے ہیں، ٹوکن پڑتا ہے صبح فجر سے 4 گھنٹے تو لوگ لائنوں میں لگے ہوتے ہیں،
اور ہو کیا رہا ہے وہاں ہو یہ رہا ہے کہ وہ کوئی قمیص کھینچتا ہے تو آگ لگ جاتی ہے، وہ کہتا ہے دیکھو جنات نے جلا دیا، کوئی پانی رکھتا ہے تو اس میں آگ لگ جاتی ہے، کہتا ہے دیکھو جی تمہارے ہمسایوں نے تم پہ جادو کرایا ہوا تھا۔ اب دیکھنے والا پریشان ہے، وہ کہتا ہے پانی میں آگ لگ گئی ہے تو یہ جن نہیں لگا سکتا ہے اور تو کوئی نہیں لگا سکتا، کپڑے میلے پہنے ہوئے ہیں، اس نے کرتا صرف کھینچا ہے اور اس کو آگ لگ گئی ہے، اس کے ہاتھ میں تیل ہی کوئی نہیں، تو یقیناً پھر پہنچا ہوا بابا ہوگا۔ وہ کاغذ سادہ لیتا ہے، جیسے اس پہ ملتا ہے کڑا میں ڈالتا ہے، اس کو لکھا ہوا آ جاتا ہے بھائی اس پہ جادو جن چڑیل آیا ہوا ہے۔ وہ بندہ پریشان ہے کہ یار میرے سامنے کاغذ خالی ڈالا تھا، اس کے اوپر لکھا ہوا آ گیا ہے، کیسے لکھا ہوا آ گیا؟ سب شوخ بازی ہے، کسی ایک چیز کا تعلق نہیں حقیقت کے ساتھ، ڈرامے بازی ہو رہی ہے۔ اور ہمارے آج سنت کے لوگ ہیں جو بارے اور صدقے جا رہے ہیں، اپنے گھروں کو تباہ کر رہے ہیں، بیویاں اپنے گھروں کو تباہ کر رہی ہیں، رشتے ختم ہو رہے ہیں، رشتوں سے محبتیں ختم ہو گئی۔ بابا کہتا ہے جی فلاں نے مجھ کو جادو کرا دیا ہے، فلاں نے مجھ کو کرا دیا ہے، سب شوخ بازی ہے۔ کوئی کرامت نہیں ہے یہ پانی میں آگ لگا دینا، یہ ہمیں بھی طریقے آتے ہیں تو پانی میں آگ کیسے لگتی ہے، کپڑا کھینچنے تو آگ کیسے لگ جاتی ہے، یہ ہمیں بھی آتی ہے۔ خاص طور پہ جن کا کیمیکل فیلڈ سے تعلق ہے وہ اس بات کو بڑی اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ پانی میں آگ کیسے لگتی ہے۔ تو حضرت دادا رحمت شریعت اجمیری نے کالا جادو پیلا جادو نہیں کیا، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم دی ہے اور یہ بتایا کہ تمہیں اگر عروج مل سکتا ہے، اگر مقام مل سکتا ہے، اگر کرامت مل سکتی ہے، شرافت مل سکتی ہے، تو وہ اللہ کے رسول کے دین پر عمل کرنے میں مل سکتی ہے، بس اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں۔ آپ نے تابعی بزرگ کا ذکر کیا، وہ کسی سے ملتے نہیں تھے بہت کم، اور پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ کے پرلی سائڈ جا کے عبادت کرتے تھے، اور بکریوں کا ایک چھوٹا سا ریوڑ تھا، ایک شخص ان سے ملنے چلا گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ بزرگ تو نماز پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، اور ان کی بکریاں ایک بھیڑیا چرا رہا ہے، ایک بھیڑیا ان کے ریوڑ کی حفاظت کر رہا ہے، تو بڑے پریشان ہوئے، اور بھیڑیا تو بکریاں کھاتا ہے اور یہ ان کی حفاظت کر رہا ہے، اور نماز سے فارغ ہوئے تو کہنے لگے بابا جی ایک بات بتائیں کہ یہ بھیڑیا جو ہے اس کی بکریوں سے صلح کیسے ہو گئی؟ تو بزرگوں نے بڑے نرمی کے انداز میں کہا کہ بکریوں کے مالک نے جب سے اللہ سے صلح کر دی ہے، اب بھیڑیا نے بھی بکریوں سے صلح کر دی ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ یار ہم ٹھیک ہو جائیں، ہم ٹھیک نہیں ہیں، ہم گلے کرتے رہتے ہیں فلانا ٹھیک نہیں، فلاں ٹھیک نہیں، حاکم ٹھیک نہیں، بادشاہ ٹھیک نہیں، محلے دار ٹھیک نہیں، پڑوسی ٹھیک نہیں، رشتہ دار ٹھیک نہیں، بھائی میں ٹھیک ہوں۔ آپ کو سب سے گلہ ہے تو اپنے آپ سے گلہ کیوں ہے؟ پہلے تو میں اپنا گریبان پکڑوں گا کہ میں ٹھیک ہوں، میرے سارے معاملات ٹھیک ہے، میرا ظاہر باطن ٹھیک ہے، میں اللہ رسول کا باغی ہوں یا نہیں، میں جھوٹ تو نہیں بولتا، میں غیبت تو نہیں کرتا، میں حرام کاری تو نہیں کرتا۔ تو بھائی سب سے پہلے مجھے اپنا گریبان پکڑنا چاہیے نا، نہ کہ میں جا کے دوسروں کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالتا پھروں۔ تو حضرت دادا بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تعلیم ہے، شریعت پر عمل کرنا ہے، اللہ کے رسول کے دین پر عمل کرنا ہے۔ اگر اللہ کے دین پر عمل کر لیا تو پھر ساری عزتیں اللہ تمہیں عطا فرما دے گا۔ یہ ہے اصل دین۔
اور یہ ہے اصل حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جانی بات۔ اس تناظر میں ہم نے آج اپنے آپ کو دیکھنا ہے۔ ہم داتا صاحب کے نام لیوا ہے، ہم نے دین کے لیے کیا کیا ہے؟ ہر بندہ اپنے آپ سے پوچھے دین کے لیے کیا کیا ہے؟ یا میرے پاس کبھی نوجوان بیٹھتے ہیں تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ بھائی اگر آپ نمازی ہیں تو نماز تو آپ اپنے لیے پڑھ رہے ہیں، اگر آپ روزہ دار ہیں تو روزہ تو آپ اپنے لیے رکھ رہے ہیں، اگر آپ حاجی ہیں، نمازی ہیں، قاضی ہیں تو اپنے لیے۔ دین کے لیے کیا کیا ہے؟ دین کے لیے کیا کیا ہے؟ دین تو خیر خواہی کا نام ہے، دین دوسروں کا بھلا کرنے کا نام ہے، دین دوسروں کو دوزخ سے بچانے کا نام ہے۔ خود چمکنا ہی نہیں، اوروں کو بھی چمکانا۔ صرف خود چمکنے کا نام دین تو نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنوارتے رہیں اور دوسروں کے لیے سوچیں ہی نہ۔ نہیں، دین یہ ہے کہ پہلے میں بدلوں، اپنے احوال اور اعمال کی اصلاح کروں، اور جب میں حد الامکان اس کام پر پہنچ جاؤں، اس مرحلے پر آ جاؤں کہ میں نے اپنے آپ کو بچا لیا ہے، تو اب جتنا میں نے دین پر عمل کر دیا ہے میں دوسروں کو بھی اس دین پر عمل کرواؤں، دین کی دعوت دوں۔ تو یہ آج اب کثرت کے ساتھ ہمارے یہاں نوجوان ہوتے ہیں، یا میں دیکھتا ہوں باہر گلی میں بھی ہمارے نوجوان کھڑے رہتے ہیں، رات میں بھی کافی گل کا پڑا یہاں ہوتا رہتا ہے۔ اور میں نے کئی بار کہا کہ آئیں بیٹھیں، کوئی دین کے لیے کام شروع کریں، آپ کا علاقہ ہے بھائی، میں تو آج ہوں کل نہیں ہوں گا، ایسے ہی ہے، تو لکھ کے تھوڑی دیا ہوا ہے تو ساری زندگی یہی رہنا ہے، ہو سکتا ہے کل ہی موت آ جائے، آج آ جائے۔ تو آپ کا علاقہ ہے نا، آپ سے دین کا کام کرنا ہے، اپنے علاقے میں آپ نے دین کا کام کرنا ہے۔ اللہ نے آپ کے علاقے کے بارے میں آپ سے سوال کرنا ہے کہ آپ نے اپنے گھر والوں کو بچایا تھا، اپنے محلے داروں کو بچایا تھا، اپنے پڑوسیوں کو جہنم کی آگ میں کودنے سے بچایا؟ تو بحیثیت مسلمان ہم سب سے یہ سوال ہونا ہے، لیکن کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ گیم کے لیے بلائیں، کرکٹ کے لیے بلائیں، کسی تماشے کے لیے بلائیں، کھانے کے لیے بلائیں، سب حاضر ہیں، لیکن دین کے کام کے لیے کوئی بھی حاضر نہیں ہے۔ ہر بندہ جواب دے ہے، بس صرف مرنے کی دیر ہے، آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، لگ پتہ جائے، صرف آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، اور وہاں بڑی مشکل ہونی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے حال پر رحم فرمائے۔